السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ لیکن اب خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ضلعی امن کمیٹی کے جو سربراہ تھے ان کے رہائش گاہ کے اوپر ایک خودکش حملہ ہوا ہے، اور ان کی رہائش گاہ پر اس وقت شادی کی ایک تقریب چل رہی تھی جس میں خودکش حملہ آور نے داخل ہو کر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس موقع کی جو ویڈیوز ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، جہاں پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شادی کی تقریب میں جناب نور عالم محسود کی رہائش گاہ پر ان کے جو قریبی حلقہ احباب یا ان کے جو اہل خانہ تھے وہ وہاں پر موجود تھے، شادی کی خوشیوں میں شریک تھے۔ وہاں پر جو نوجوان تھے وہ مقامی دھن کے اوپر رقص کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک خودکش حملہ آور وہاں پر داخل ہوا اور اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اطلاعات کے مطابق اب تک اس واقعے میں 18 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود بھی شامل ہیں، جبکہ درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ نور عالم محسود ماضی میں تحریک طالبان کے ایک سرگرم رکن کے طور پر مختلف دہشت گردی کی کارروائیاں جو کہ پاکستان میں ہوتی تھیں اس میں شریک رہے ہیں، لیکن بعد ازاں وہ دہشت گردی سے تائب ہو گئے اور انہوں نے امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کو ماضی میں بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ قتل کی دھمکیاں دی گئی تھی، لیکن وہ ان تمام کارروائیوں میں محفوظ رہے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ وہ تمام لوگ جو کہ امن کے لیے سرگرم ہیں ان کو بھی چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اپنے طور پر افسوسناک بھی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ریسکیو 112 خیبر پختونخوا کے ترجمان بلال احمد فیضی نے انکشاف کیا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں قریشی موڑ کے قریب مبینہ دھماکے کی اطلاع ریسکیو 112 کو ملی، جس کے فوری بعد 7 ایمبولینس، فائر وہیکلز اور ڈیزاسٹر وہیکل نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ ابتدا میں ریسکیو 112 نے 5 افراد کے جثے خاکی اور 10 زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا، اور اس کے بعد جو کارروائیاں ہیں اس میں مزید تیزی لائی گئی، اور بتایا گیا ہے کہ 18 افراد اس واقعے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 7 زخمیوں کی حالت اس وقت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کل قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے خطاب میں واضح طور پر خطرات کی نشاندہی کی تھی، اور انہوں نے اپنے خطاب میں اس بات کا انکشاف بھی کیا تھا کہ ان کا آبائی علاقہ یعنی ڈیرہ اسماعیل خان، جہاں پر ان کا ذاتی گھر بھی ہے، فیملی گھر بھی ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے، اور کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر رات کے وقت جو ہے وہ سفر کرنا ان کی یعنی ٹی ٹی پی کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور موجودہ گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی کی رہائش گاہ بھی ہے۔ اب اگر ایسے ایریا میں جو کہ اہم ترین شخصیات کی رہائش گاہ ہو، جہاں پر جو ان کے آبائی علاقے ہوں، جہاں پر وہ حلقے ہیں، جہاں پر وہ انتخاب لڑ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ جو کارروائیاں ہیں یہ ریاست پاکستان اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ اب بھی اگر یہ جو آپریشنز ہیں جو کہ ریاستی فورسز کر رہی ہیں ان کی افادیت سے انکار کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ کہ یہ جو ہے نا وہ کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھ بند کرنے کے مترادف ہی ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں بلی نے تو کبوتر کو کھائی جانا ہے۔ اور خیبر پختونخوا جو کہ اس وقت دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار صوبہ ہے، وہاں پر بھی اگر صوبائی حکومت اس خطرے کا ادراک نہیں کر پائے گی اور وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں سیکورٹی فورسز کا ساتھ نہیں دے گی، اور بلکہ ساتھ دینے کی بجائے وہ اگر ریاستی فورسز کے خلاف ایک جارحانہ بیانیہ تشکیل دینے کا سبب بنے گی، تو یقین جانے کہ یہ صورتحال کسی طور پر بھی ریاست پاکستان اور اس میں بسنے والوں کے لیے امید افزا نہیں ہوگی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈی پی او
صاحبزادہ سجاد احمد نے اس واقعے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکہ امن کمیٹی کے رہنماؤں کے گھر میں منعقدہ شادی کی تقریب میں ہوا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ریاستی فورسز طویل عرصے سے ڈیرہ اسماعیل خان اور خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات کو جو ہے وہ اس کو تشویش کی نظر سے ہی دیکھا جانا چاہیے، اور یہ بات بھی ہے کہ جناب نور عالم محسود پہلے بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب سہیل آفریدی نے ڈی آئی خان میں بم دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور وزیر اعلیٰ کے پی نے آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات اور سیکیورٹی اداروں کو واقعے کی فوری تحقیقات اور ذمہ داروں کی نشاندہی کی ہدایت کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ یہ ضرورت تو اسی بات کی ہے کہ ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اداروں کی، خاص طور پر پاکستانی فوج جو وہاں پر اس وقت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہی ہے، مختلف مقامات پر وہ ٹی ٹی پی کا سامنا کر رہے ہیں، مختلف مقامات پر اس وقت آپریشنز جاری ہیں، اس سارے معاملے پر بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کو واضح طور پر اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے صوبے میں دہشت گردی اور دہشت گردوں دونوں کو جو ہے وہ ختم کر کے دم لے گی، اور ان کو اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کے ہر اقدام کا ساتھ دیں گے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہیں، انفیکٹ یہ سیکیورٹی فورسز کے ریزالو کو کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے، اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کہ امن کمیٹیوں سے منسلک ہیں، ان کی ہمتوں کو پست کرنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں پر امن کمیٹی کے اراکین کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی امن کمیٹیوں کے دفاتر کو جو ہے وہ ان پر حملے کیے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ امن کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو نشانہ بنانا انفیکٹ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دہشت گرد عناصر، خاص طور پر فتنہ الخوارج، وہ امن کے لیے اٹھنے والی ہر ایک آواز کو دبانا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امن کے لیے اور دہشت گردوں کے قلع کما کے لیے جو آوازیں ہیں وہ اٹھنا بند نہیں ہوں گی، بلکہ جاری رہیں گی، چاہے سیاسی حکومت اس کا ساتھ دے یا نہ دے۔ یہ واقعہ یقینی طور پر قابل مذمت بھی ہے، اور توقع کی جاتی ہے کہ سیکیورٹی فورسز اس واقعے میں ملوث تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے تمام دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی، اور انشاءاللہ پاکستان ایک مرتبہ پھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔